السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام کے سنہرے فیصلے۔ فتح مکہ سے کچھ دن قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع تجارت کی غرض سے قریش کی ایک جماعت کو لے کر شام کی طرف نکلے، اور ابو العاص کے پاس قریش کے کچھ لوگوں کا مال بھی تھا، مال و دولت بھی تھا۔ تو جب ابو العاص یہ قریش کا مال و دولت لے کر شام کی طرف گئے، پھر تجارت کر کے وہاں سے جب واپس ہوئے تو واپسی پر ملک شام سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے لشکر نے ابو العاص اور ان کے ہمراہیوں کے راستہ روکا، اور وہ جو لشکر ان کا راستہ روکنے والا تھا اس لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو مسلمانوں نے قریش کے اس قافلے کا سارا مال لوٹ لیا، چھین لیا، اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ابو العاص تھے، جن کے پاس قریش کا مال تھا، وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ رات کو اپنے مال کے حصول کے لیے مدینہ منورہ میں اپنی بیوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور ان سے پناہ طلب کی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پناہ دے دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی صف میں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ارشاد فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ تم نے بھی سنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں ہم نے بھی سن لیا ہے جو کچھ آپ نے سنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سلسلے کی کچھ خبر نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ بہرحال انہوں نے پناہ دے دی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ قبول کی جائے گی، پناہ دے سکتا ہے مسلمانوں میں سے ادنا آدمی بھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے زینب، ابو العاص کی رہائش کا اچھے طریقے سے بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے اس کو اپنے قریب نہیں آنا دینا۔ تو اسی دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ابو العاص اپنا مال واپس لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی بات سنی تو آپ نے ان افراد کو اکٹھا کیا جنہوں نے ابو العاص اور ان کے ساتھیوں کا مال چھینا تھا، اور ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسا کہ تم لوگ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ آدمی یعنی ابو العاص جو ہے یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، اور تم لوگوں نے اس کا مال چھینا ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں بطور مال غنیمت عطا فرمایا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کے اوپر احسان کرو، ابو العاص کے اوپر، اور اس کا مال واپس کر دو۔ یہ میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو اس مال کے زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو، کیونکہ یہ مال غنیمت ہے،
میری تجویز ہے اگر تم مان لو تو اس ابو العاص کا اور اس کے ساتھیوں کا جو مال ہے وہ واپس کر دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی تجویز کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول، آپ کی تجویز ہمیں قبول ہے، اے اللہ کے رسول ہم اس کا مال واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ابو العاص کا سارا مال واپس کر دیا، اور اس کے بعد پھر ابو العاص یہ مال لے کر مکہ مکرمہ واپس گئے، اور جس قریشی کا بھی مال لیا ہوا تھا انہوں نے اور اسے سے واپس کر دیا۔ تو قریشیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، بلا شبہ ابو العاص ہم نے آپ کو بڑا وفادار اور شریف پایا ہے۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پہ کلمہ شہادت پڑھا، اسلام قبول کر لیا، دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور قریش سے بولے کہ اللہ کی قسم مجھے اسلام قبول کرنے سے مدینہ کے اندر کوئی چیز مانع نہیں تھی۔ میں جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے اندر وہاں پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ میں اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن میرے سامنے ایک چیز رکاوٹ تھی، اور رکاوٹ یہ تھی کہ میں نے اگر وہیں پہ اسلام قبول کر لیا، اگر وہیں پہ رہ جاتا، تمہارا مال تمہارے پاس واپس نہ آتا، تو تمہیں اس بات کا خدشہ، تم اس بات کے بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ کر لیا ہے، میں تمہارا مال کھا گیا ہوں، تو اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ابو العاص جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہوں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہی کے پاس واپس لوٹا دی، اسی پہلے نکاح کے اوپر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔